لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاہ. مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، استغاثہ امام حسین کے عنوان سے مسلسل جس گفتگو کو آپ نے سماعت فرمایا، اس استغاثے کی آج ایک بالکل واضح مثال اور اس استغاثے کی بالکل روشن دلیل آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ استغاثہ جو میدان کربلا میں بلند کیا گیا، اس استغاثے پر لبیک کہنا اور اسے دل و جان سے قبول کرنا تمام بشریت کی ذمہ داری تھی، لیکن اس استغاثے پر عمل اس ایک نونہال نے کیا کہ جس نے ابھی دنیا میں آ کر صرف 6 مہینے گزارے تھے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس عظیم الشان شہزادے کی وہ عظیم الشان خدمت کہ جو اپنے وقت کے امام کے لیے سامنے آئی، وہ تمام ان افراد کے لیے مشعل راہ ہے کہ جو اس شہزادے سے عمر کے مطابق بڑے ہیں یا جن کے پاس اس شہزادے سے زیادہ اس دنیا کی زندگی پائی جاتی ہے. مجھے اس مرحلے تک آپ کو لے کر آنا ہے کہ کیوں آقا کے استغاثے پر لبیک کہنا اس شہزادے کے لیے میدان کربلا میں ضروری تھا. لیکن اس سے پہلے مجھے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں کہ جو اسی استغاثے امام حسین سے متعلق ہیں.
سرکار سید الشہداء کا استغاثہ جو میدان کربلا میں بلند ہوا، اس کا ایک عظیم الشان اثر اس دنیا پر یہ رہا کہ بشریت نے امام حسین سے بہت سے درس لیے، اور آج بھی ہم یہاں پر اگر آ کر بیٹھے ہیں اسی استغاثہ امام حسین کی بنا پر بیٹھے ہیں۔ اگرچہ میں درمیان میں اس بات کو عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب بات آ گئی ہے تو یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ کل یہاں پر ایک بہت بڑا کام ہوا، بہت عظیم خدمت ہوئی، اور وہی خدمت تھی کہ آپ سبھی نے ایک امام حسین کی بارگاہ کی تعمیر میں شرکت کرتے ہوئے اس انداز میں وہ کلیکشن کیا کہ جو جیسا کہ بتایا گیا کہ جو اس میلبرن کی تاریخ کا منفرد کام تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک مرد مومن کی آواز پر، ہمارے ذکی بھائی، ایک مرد مومن کی آواز پر آپ سبھی نے لبیک کہتے ہوئے تقریباً 1.5 لاکھ کے آس پاس کلیکشن کا اعلان کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ یقیناً کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں جس بات کو کہنا چاہ رہا ہوں آپ توجہ فرمائیں، یہ کلیکشن جو یہاں پر ہوا، یہ جو رقم کے جمع کرنے کے لیے آپ سبھی کی طرف سے وعدہ ہوا، پہلی بات تو یہ کہ آپ سبھی کا شکریہ، لیکن جو یہ کلیکشن ہوا، یہ جو رقم یہاں پر جمع کرنے کے لیے آپ سب نے وعدہ کیا، یہ آپ یقین جانیں یہ صرف اور صرف اور صرف یہ امام حسین کی فرش عزا کی برکت ہے۔ اگر یہ فرش عزا پر آپ نہ بیٹھے ہوتے تو آپ یقین جانیں اتنا بڑا کلیکشن ایک نشست میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر ادھر سے ہماری خواتین اور ہماری بہنوں کی طرف سے بھی اس آواز کا بلند ہونا کہ ہمیں بھی کلیکشن میں شامل کر کیا جائے، اور پھر آج بعض مومنین کا یہ کہنا کہ ہم بھی شامل ہوں گے، یہ سب اس بنا پر ہے کہ ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت پائی جاتی ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، شاید یہ روایت، یہ حدیث جو ابھی میں عرض کرنے جا رہا ہوں، شاید آج سے پہلے آپ کے ذہنوں تک نہ پہنچی ہو، لیکن ضروری ہے اس کا سننا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، آواز دی اے میرے پروردگار، یہ جناب موسیٰ کی مناجات میں یہ جملہ شامل ہے۔ عجیب ہے، توجہ سے آپ سنیں۔ جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، فرماتے ہیں کہ لما فضلت امت محمد علی سائر الامم، اے میرے پروردگار کیوں آخری پیغمبر کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی؟ کوئی وجہ، کوئی ریزن، کوئی سبب، کوئی تو خاص وجہ ہے کہ آخری پیغمبر کی امت سب سے عظیم۔ خود رسالت مآب کا ذکر نہیں ہے، رسالت مآب کی امت کا تذکرہ۔ کیوں؟ فرمایا اللہ نے کہ فضلت بعشر خصال، 10 ایسی چیزیں اس امت کے پاس ہیں کہ جن کی بنا پر میں نے جناب رسالت مآب حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی امت کو بقیہ ساری امتوں پر فضیلت دی ہے۔ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی جو سوال آ رہا ہے وہ جناب موسیٰ کے ذہن میں بھی آیا کہ کیوں، لما؟ پروردگار یہ اگر 10 چیزیں ہیں تو ہیں کون کون سی 10؟ اللہ نے آواز یہ یہاں سے آپ توجہ سے سنیے گا، اللہ نے جو 10 چیزیں آپ کو دی ہیں وہ صرف آپ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا ان 10 چیزوں میں سب سے پہلے الصلاۃ، میں نے جناب رسالت مآب کی امت کو اس لیے فضیلت دی کہ نماز اس امت کے پاس ہے، بقیہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ والزکاۃ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم صرف میں نے اس امت کو دیا ہے، بقیہ کسی کو نہیں دیا ہے۔
والصوم، میں نے روزہ رکھنے کے لیے صرف اور صرف ما قبل میں انبیاء کو حکم دیا تھا، اس قوم کے لیے میں نے روزے کا حکم رکھا ہے، اس لیے فضیلت دی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھوکے رہ جانے سے پروردگار کا کیا فائدہ ہے، میرے پیاسے رہ جانے سے میرے پروردگار کا، نہیں، خدا کا فائدہ نہیں ہے، خدا نے اسی روزے کی بنا پہ بقیہ امتوں پہ ہمیں فضیلت دی ہے۔ اور فرمایا والحج، بقیہ کسی بھی امت پہ پروردگار نے حج کو فرض نہیں کیا تھا، اس امت پہ پروردگار نے حج کو فرض کیا۔ فرمایا والجہاد، بقیہ امتیوں کے وہاں جہاد کا تصور وہ نہیں تھا جو اسلام نے پیش کیا، وہ تفصیل میں اس میں نہیں جا پاؤں گا۔ اس کے بعد فرمایا والجمعہ، میں نے پیغمبر کی امت کو فضیلت دی ہے اس لیے کہ اس پیغمبر کی امت کو میں نے جمعہ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہودیوں کے وہاں سنیچر کی اہمیت ہے، کرسچنز کے وہاں اتوار کی اہمیت ہے، جمعہ اللہ نے صرف آپ کو دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیے۔ حتیٰ مستحب ہے کہ جمعے کے دن اپنے بچوں کو خوش کرو، اپنے گھر میں اگر پھل بھی لے جانا ہے جمعے کے دن لے کے جاؤ، تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ آج فرائیڈے ہے، بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو۔ مثلا بچوں نے کوئی فرمائش کیا، آپ ان سے کہیں ٹھیک ہے فرائیڈے آ رہا ہے، اس دن انشاءاللہ، یہ ان کے اندر جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا والجماعات، میں نے وہ چیز کہ جس کی بنا پر اس امت کو فضیلت دی ہے ان میں ایک یہ ان کا ایک ساتھ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے بعد سنیں گے، فرمایا آٹھویں چیز والقرآن، میں نے اس امت کو فضیلت دی ہے اس لیے کہ اس امت کو میں نے قرآن دیا ہے جو قرآن کسی اور امت کو نہیں دیا۔ والعلم، اس امت کو اللہ نے اس لیے فضیلت دی کہ بقیہ امتیوں میں یہ چیز ضروری نہیں تھی، میں نے صرف امت پیغمبر پر علم کو حاصل کرنا واجب کیا ہے۔ اور آخری چیز سنیں گے، 9 ہو گئی، 9 چیز ہو گئی، 10ویں چیز سنیں گے۔ فرمایا میں نے اس امت کو اس لیے فضیلت دی ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی امانت ہے جو اتفاق یہ ہے کہ امت پیغمبر میں بھی سب کے پاس نہیں ہے۔ اب آپ اپنی فضیلت کو محسوس کریں، امت پیغمبر کے میں سب کے پاس یہ نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کے پاس ہے۔ وہ آخری اور 10ویں چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ 10ویں چیز والعاشورا، اللہ نے اس امت کو فضیلت اس لیے دیا ہے کہ اس امت کے پاس عاشورہ جیسی دولت موجود ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ جو کل کا آنے والا دن ہے یہ بڑا عظیم، میں ابھی روایت کو روک کر روایت مکمل کرنا ہے مجھے، ابھی وہاں تک لے کے آنا ہے اس مرحلے تک، بڑا عظیم دن کل آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ ہمیں سرکار سید الشہداء کے اس روز عاشورہ کو اپنے درمیان نہ صرف یہ کہ زندہ رکھنا ہے بلکہ اس عاشورہ کے ذریعے سے خود کو زندگی دینی ہے۔ یہی عاشورہ ہے جو ہمیں سال بھر بچا کے رکھتا ہے، یہی عاشورہ ہے کہ جس کی بنا پہ ہماری شناخت باقی ہے۔ لہٰذا کل کا دن بڑا اہم ہے، اس دن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے کو عزادار بنائیں، اس دن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا پورا وجود ظاہر کرے کہ ہم امام حسین کے سوگ میں سوگوار ہیں، ہمارے وہاں خوشی کا تصور نہیں ہے۔ عاشور کے دن آپ جانتے ہیں یہ امت 4 حصوں میں بٹ جاتی ہے، کچھ وہ ہیں کہ جو عاشور میں امام حسین کے مخالف ہو جاتے ہیں، ہم اس قوم سے متعلق نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو عاشور کے دن امام حسین کو یاد تو کرتے ہیں لیکن ان کا انداز خوشی والا ہوتا ہے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو عاشور کے دن خوشی اور میلہ کرتے ہوں۔ کچھ ایسے ملیں گے کہ جو عاشور کا دن آ گیا جن کے وہاں ذکر امام حسین تو ہے، نہ ان کے وہاں غم ہے نہ ان کے وہاں خوشی ہے، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ عاشور کے دن ہمارا وہ انداز، چوتھا انداز، وہ انداز ہوتا ہے جو کل کے دن خود رسالت مآب کا انداز تھا،
जनाब उम्मे सलमा ने जिस मौके के ऊपर कल के दिन रिसालत माँ को देखा है, सर के बाल खुले हुए थे, आपके सर के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई थी, खाक पड़ी हुई थी, आहोजारी और गिरिया करते हुए आप जनाब उम्मे सलमा के पास तशरीफ लाए थे। क्यों? इसलिए कि मैदान करबला में सरकार सैयद शुहदा की शहादत की बिना पर रसूलुल्लाह सोगवार थे। हम इसीलिए रोज़े आशूरा सोगवार होते हैं कि ये सुन्नत पैगंबर है। हम इसलिए सोगवार होते हैं कि कल के दिन अहले बैत तमाम मुकम्मल अहले बैत अतार सोगवार होते हैं। कल हमें अपने चेहरों से हंसी को हटा देना है। कल हमारे लिबास बताएंगे कि हम इमाम हुसैन के सोगवार हैं। आपस में मुलाकात होगी तो एक दूसरे को ताज़ियत और तस्लियत पेश करेंगे। क्यों? इसलिए कि इस अज़ादारी की बिना पर हम इमाम हुसैन के लिए खुद अपने को अज़ादार करार देंगे। और कल का सबसे अजीम अमल ये होगा कि हम अल्लाह की बारगाह में बैठकर इमाम हुसैन पर गिरिया करेंगे। इसको ज़हन में रखिएगा। मुझे इसी पर अपनी कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है कि गिरिया अजीम तरीन इबादत परवरदिगार है, वरना मामूली बात नहीं है। दो रवायतें हैं, बाज़ में मिलता है कि 30 साल, बाज़ में मिलता है कि 40 साल। हमारे और आपके चौथे इमाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला ने गिरिया फरमाया है सरकार सैयद शुहदा पर। फौरन इतराज आपकी तरफ से आना चाहिए। मौला की शहादत वाक़ई हुई है 93 में। वाक़यात करबला कब हुए हैं? 61। कितने हुए? 40 साल तो नहीं बने। ये फिर कैसे मुमकिन? छठे इमाम की हदीस है। हाँ, रवायत भी छठे इमाम ने। मैंने कहा होता तो आप कह देते कि मुंह से निकल गया। जब छठे इमाम फरमा रहे हैं तो इसके माना ये है कि सरकार सैयद शुहदा पर हमारे चौथे इमाम ने वाक़यात करबला के बाद ही गिरिया नहीं किया है, वाक़यात करबला से पहले भी चौथे इमाम ने गिरिया फरमाया है। तो जो फरमाया, जिस तरह से रिसालत माब ने वाक़यात करबला से पहले गिरिया किया, जिस तरह से अमीरुल मोमिनीन ने वाक़यात करबला से पहले गिरिया किया, उसी तरह से हमारे चौथे इमाम ने भी वाक़यात करबला से पहले मातम किया है। हम कहते हैं कभी कभी हमारे दरमियान से, और कितना मातम करेंगे, कितना सोग बनाएंगे, कितना रोएंगे, कितना गिरिया करेंगे। कोई जाके चौथे इमाम से पूछे कि किस तरह से उन्होंने अपने बाबा के लिए 30, 35, 40 साल मुसलसल गिरिया किया है। मामूली बात नहीं है। हमारे आखिरी इमाम का ये जो, देखिए ये जज्बाती जुमले नहीं हैं, ये ज़ाकरी नहीं है, ये खिताबत नहीं है कि मिंबर पे कुछ भी कह दिया जाए। नहीं, आखिरी इमाम ने जब ये जुमला फरमाया है तो यकीनन इस पर अमल पैरा है। फरमाते लअंदुबन्न अलैका सबाहन व मसाआ, मैं सुबह शाम आपके ऊपर, नुदबा सिर्फ गिरिया नहीं है, नुदबा बुलंद आवाज से गिरिए को कहते हैं। फरमाते वला अबकियन्न अलैका बदल दुमुए दमा, ऐ मेरे जद्द मजलूम, मैं आप पर ये पानी के आंसू नहीं, खून के आंसू रोता हूँ। मामूली बात नहीं है, गिरिया बड़ी अजीम इबादत है, इसको कुछ मामूली दर्जा ना दीजिएगा। अब सुनिए वो हदीस जो मैंने शुरू किया था, जनाब मूसा मुनाजात कर रहे हैं परवरदिगार, वो 10 चीजें कौन सी थी अल्लाह ने बता दिया। आखिर में लफ्ज आशूरा आया। जनाब मूसा ने पूछा परवरदिगार वमा हादल आशूरा, परवरदिगार ये आशूरा है क्या? कि जिस पर अच्छा जाहिर है कि जनाब मूसा अल्लाह के नबी हैं, उलुल अज़्म हैं, साहिब किताब हैं, साहिब शरीयत हैं, उनको सबकी खबर है। जानते हैं कि नमाज क्या है, जानते हैं कि अल्लाह की राह में माल क्या है, जानते हैं कि हज क्या है, जानते हैं कि जिहाद क्या है, जानते हैं कि बकिया सारी चीजें जानते थे। आशूरा लफ्ज एक ऐसा था कि जिसकी वजाहत चाहिए थी। वमा हादल आशूरा, परवरदिगार ये आशूरा क्या है? फरमाया अलबुका वत्तबाकी अला सिबत मुहम्मद, ये आखिरी पैगंबर के नवासे पर इस कौम का रोना और दूसरों को रोने के लिए आमादा करना, ये दोनों तर्जमे हैं। अलबुका वत्तबाकी वल मरसिया,
اور مرثیہ یعنی انسان کا اپنے لفظوں کے ذریعے سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا، کس پر؟ فرمایا علی مصیبت ولد المصطفیٰ، رسالت مآب کے بیٹے کے اوپر زبان سے مرثیہ پڑھنا۔ یہ کم فضیلت نہیں ہے جو ہمارے برادران سرکار سید الشہداء کے لیے مرثیہ پڑھتے ہیں، سرکار سید الشہداء کے لیے نوحے پڑھتے ہیں، کم درجہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہمارے درمیان ان افراد کو تیار کیا جائے کہ جو امام حسین کا مرثیہ پڑھیں۔ آپ حضرات اگر بہتر سمجھے، مناسب سمجھے بات کہ مومنین کو بیٹھنے میں جگہ ملنی مشکل ہو رہی ہے، سمٹ کے جتنا آگے آ سکتے ہیں آ جائیے، تاکہ بات کے مومنین کو بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ وہ فرش عزا پر بیٹھیں گے، ثواب آپ کو بھی ملے گا کہ آپ نے ذرا سا آگے بڑھ کر ان کو بیٹھنے کا موقع دے دیا تھا۔ مل جل کے سبھی آپ حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ اور آگے جائیں، علی اکبر آپ اور آگے آئیے، اور آگے آئیے، اور آگے، اس سے پیچھے جگہ نہیں ہے، اور آگے آئیے، جتنا قریب آ سکتے ہیں آ جائیے، اس لیے کہ باہر جگہ نہیں مل پا رہی ہے بیٹھنے کے لیے۔ آپ حضرات جتنا اور قریب آ سکتے ہیں آ جائیے، ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اب آپ سنیے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ البکا والتباکی علی صبت المصطفى محمد، اور اس کے بعد فرمایا کہ والمرثیہ علی مصیبت ولد المصطفى ما من عبد من عبیدی، میرے کوئی بھی بندوں میں سے کوئی ایک بھی بندہ اذا انفق دراہم، اگر اس نے میرے رسول کی اس نسل، میرے رسول کے اس بیٹے کی شہادت پر کچھ بھی خرچ کر دیا، کیا دے گا اللہ؟ سنیں گے آپ؟ فرمایا کہ غفرت لہ ذنوبہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، صرف اس بنا پر کہ اس نے امام حسین پر کچھ خرچ کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَكَانَ لَهُ مُعَافًا فِي الْجَنَّةِ، معافن کے لیے شرح میں آیا ہے کہ جنت کا ایک درجہ بھی ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ اس کے معنی ہے کہ پروردگار اس کو تمام چیزوں سے معاف کر کے جنت بھیج دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے امام حسین کی راہ میں کچھ مال خرچ کیا ہے۔ کل آپ نے جو امام حسین کی عزاداری کو فروغ دینے کے لیے ایک عزاخانے کی خدمت کرتے ہوئے اس کے لیے جو مال دیا ہے، یہ مال آپ کا آپ کو جنت لے کر جائے گا۔ اور عظیم درجہ ہے۔ یہاں یہ نہ دیکھیے کہ کتنا دیا، یہ دیکھیے کہ کس نے دیا۔ جب جناب سید عالمیان کی بارگاہ میں وہ ورقہ پہنچے کہ جس پر لکھا ہو کہ فلاں فلاں نے آپ کے بیٹے کی اس امام بارگاہ کے لیے رقم دی ہے، اس پر آپ کا نام ہونا چاہیے۔ سیدہ یہ نہیں دیکھیں گی کہ آپ نے کتنا دیا ہے، سیدہ یہ ضرور دیکھیں گی کہ میرے بیٹے کی عزا میں آنے والا یہ مرد مومن اس نے خود کو شامل کیا یا شامل نہیں کیا۔ فرمایا اگر کوئی ایک، خود اللہ فرما رہا ہے جناب موسیٰ سے، اگر کوئی ایک بندہ اذا سال دموعہ من عینیہ ولو بقطرۃ، اگر ایک قطرہ بھی اس کی آنکھ سے امام حسین کے لیے آنسو نکل آئے، فرمایا کتب لہ اجر 100 شہید، اسے 100 شہیدوں کا درجہ دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک قطرہ اس کی آنکھ میں امام حسین کے لیے آ گئے۔ امام حسین پر جتنا گریہ کر سکتے ہیں کیجئے، اس لیے کہ امام حسین کا یہ گریہ ہے کہ جو اس استغاثہ امام حسین کی ایک علامت ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں نے وہ حدیث مکمل کر دیا کہ جس کو جناب موسیٰ سے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے امت پیغمبر کو اس لیے شرف دیا ہے کہ یہ امت پیغمبر رسول کے بیٹے کا ماتم کرتی ہے، لہٰذا اپنی شناخت کو باقی رکھنا ہمارا کام ہے۔ ہم پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، بعض تو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ رونا بزدلی کی علامت ہے اور خوش ہونا بہادری کی علامت ہے۔ یہ نادان نہیں جانتے انسان کو اللہ درجہ دیتا ہے اسی گریے کی بنا پر۔
یہ جتنا شرف ہے وہ انسان کے لیے. قرآن مجید نے کہا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, ہنسو کم گریہ زیادہ کرو. قرآن کہہ رہا ہے. ان نادانوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم قرآن کے مطابق گریہ کرتے ہیں. قرآن مجید نے ہم سے کہا ہے کہ گریہ کرو. اور اب میں آپ کو لے کر چلوں, سب سے بڑی علامت یہی ہے. فرمایا یہ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. میرے حسین کی شہادت کی بنا پر مؤمنوں کے دلوں میں ایسی گرمی پیدا ہوگی کہ یہ گرمی کبھی ٹھنڈی نہیں پڑنے والی. آپ نے غور فرمایا, حضور اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کے دل میں گرمی پیدا ہوگی, فرمایا مؤمنوں کے دل میں گرمی پیدا ہوگی. یعنی اس کے معنی ہے یہ امام حسین کی جب گرمی ہم اپنے دلوں میں محسوس کریں اور درد ہمارے دلوں میں اتر آئے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائیے کہ اللہ نے آپ کو مومن بنایا ہے. حضور اکرم نے فرمایا مومن روئے گا. اور میں بڑے اطمینان سے ایک جملہ کہہ کے اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آ جاؤں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ حضرات بھی شرکت کرتے رہتے ہیں, کسی کے گھر میں خدا نہ کرے کوئی انتقال ہو جائے, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا, بھائی کا انتقال ہو گیا, زوجہ کا انتقال ہو گیا, بیٹے کا انتقال ہو گیا, کون روتا ہے؟ صرف وہی روتا ہے جو قریب ترین رشتہ دار ہوتا ہے. بس آپ نے بقیہ کو نہیں روتے دیکھ, دوست نہیں روتا ہے, محلے والے نہیں روتے ہیں, ساتھی نہیں روتے ہیں. کون روتا ہے؟ باپ مر گیا تو بیٹا روئے گا, بیٹا مر گیا تو باپ روئے گا, زوجہ مر گئی ہے تو شوہر روئے گا, شوہر مر گیا ہے تو زوجہ روئے گی. بس نا, یہی تو ہوتا ہے. یہ عجیب امام حسین کی محبت ہے کہ یہاں سب جتنے بیٹھے ہیں یہ سب امام حسین پہ برابر سے گریہ کرتے ہیں. سب کو لگتا ہے کہ ہمارا باپ ہمارے سر سے, بلکہ باپ تو بہت دور, باپ تو بہت چھوٹا رشتہ ہو جاتا ہے جب آقا کی بارگاہ میں ہم پہنچتے ہیں. امام حسین کو ہم اپنے والد سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں. امام حسین کی ذات کو ہم اپنے پورے خاندان سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں. دنیا میں ہنسایا جا سکتا ہے لیکن دل کی گہرائیوں سے رلایا نہیں جا سکتا. یہ صرف امام حسین کی محبت ہے کہ جس کی بنا پہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتی ہیں. آیت اللہ میلانی کا نام آپ نے شاید سنا. آیت اللہ العظمیٰ سید میلانی بہت عظیم الشان مرجع اور مجتہد گزرے ہیں. جب آپ معصوم قم کے حرم جاتے ہیں, سرانے اگر آپ دیکھیں وہیں کے اوپر آیت اللہ میلانی دفن ہیں, اور آج بھی ان کے صاحبزادے بہت عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں دین مبین اہل بیت کی. بڑے عظیم خاندان سے تعلق ہے مرحوم آیت اللہ میلانی کا. میں جلدی عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اگلے مرحلے تک آپ کو لے کے آنا ہے. مرحوم آیت اللہ میلانی اس مشہد مقدس میں جس زمانے میں مقیم تھے, انہوں نے اپنے ایک شاگرد خطیب سے یہ کہا کہ مجھے کل 40 جوانوں کی ضرورت ہے. ظاہر ہے وہ خطیب مشہور تھے وہاں کے اوپر, اچھا ان کے شاگرد بھی تھے. وہ یہ سمجھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان اپنے گھر بدل رہا ہو تو معمولاً یہ علماء کی وہاں کتابیں زیادہ ہوتی ہیں, ان کا شفٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ سامان زیادہ ہے لہٰذا چاہتے ہیں کہ میں کچھ افراد آ جائیں ساتھ میں جوان, تاکہ ان کے ذریعے سے گھر اپنا شفٹ کیا جا سکے. رات کی مجلس میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید میلانی نے فرمایا ہے کہ 40 جوانوں کی ضرورت ہے, کل میرے گھر آ جائیں. ممبر سے اترے, 40 نہیں بڑی تعداد میں مومنین تیار, ہم جائیں گے خدمت کے لیے. نہیں, انہوں نے 40 کہا ہے, 40 سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. ان کے درمیان 40 افراد کو انہوں نے خود معین کر دیا کہ اگلے دن صبح میں 7 بجے, چونکہ جانتے ہیں کہ وہاں جلدی کام شروع ہوتے ہیں, 7 بجے تم سب پہنچ جانا. اگلے دن صبح میں یہ سب پہنچ گئے. یہ شاگرد جو خطیب تھے انہوں نے بھی سوچا چلیں دیکھیں آخر کون سا کام آن پڑا تھا کہ اچانک 40 مومنین کے لیے انہوں نے کہا, 40 جوانوں کے لیے کہا, چلیں دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کتابوں کے ہی مسئلہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں, میں بھی مدد کروں گا. پہنچے, کچھ جوان ایک ایک کر کے اندر جا کے واپس جا چکے تھے اور ابھی کچھ جوان باقی بچے تھے. جب یہ خطیب پہنچے, اچھا وہ اندر ایک ایک کر کے بلا رہے تھے.
اگلا شخص جو اندر سے نکلا وہ روتا ہوا نکلا. ان کو بڑی حیرت ہے کہ آخر اندر سے کیوں روتا ہوا آ رہا ہے یہ. اب جس جوان کو جانا تھا اس جوان کے ساتھ یہ خطیب بھی اندر داخل ہوئے. دیکھا خود آیت اللہ میلانی زمین کے اوپر بیٹھے ہیں, سامنے ان کا کفن رکھا ہوا ہے. اس جوان کو بلا کے کفن کے اس طرف بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اس سے فرمایا کہ میں سرکار سید الشہداء امام حسین کے مصائب پڑھ رہا ہوں, تمہاری آنکھوں میں اگر آنسو آ جائیں تو ان آنسوؤں کو اپنے رومال سے نہیں میرے اس کفن سے پوچھنا, تاکہ میں اس کفن کو پہن کر جب قبر میں جاؤں تو اپنی جدہ ماجدہ سے کہوں کہ شہزادی میں شفاعت کے لیے آپ کے بیٹے حسین کے عزاداروں کے آنسو کو لے کے آیا ہوں. یہ اہمیت ہے ان آنسوؤں کی. جس نے نہ جانے کتنے شاگرد تربیت کیے, نہ جانے کتنی کتابیں لکھی, نہ جانے کتنے درس کہے, وہ بھی اپنی شفاعت کے لیے اگر کوئی ذریعہ اور وسیلہ قرار دے رہے ہیں تو سرکار سید الشہداء کے ان آنسوؤں کو. معمولی بات نہیں ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی نے اپنے وصیت نامے میں لکھا کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے کفن میں وہ رومال بھی رکھنا کہ جس رومال میں میں نے 70 سال سرکار سید الشہداء کے مصائب سن کر آنسو پوچھے ہیں. اس رومال کو اپنی شفاعت کے لیے ایک مرجع, ایک مجتہد لے کے جا رہا ہے. یہ آنسو کم اہمیت نہیں رکھتے, ان کی بڑی عظمت ہے. دیکھیے میں جلدی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس تفسیر میں جاؤں, انسان کی برائیاں اتنی نقصان دہ ہوتی ہیں کہ خود اس کا عمل بھی خراب ہو جاتا ہے. مثلا آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص نے اگر مثلا نماز پڑھی اور بعد میں اگر ریا کیا, بعد میں اگر اس نے اپنا دکھاوا کیا, لوگوں سے بیان کیا, نماز بیکار ہو گئی. خدا نہ خواستہ کسی انسان نے مثلا روزہ رکھا اور خدا نہ کرے اس نے مثلا شراب پی لیا, تو اب شراب کا نقصان کیا ہوا؟ روزہ گیا اس کا, خراب ہو گیا. توجہ فرما رہے, نیکیاں خراب ہو جاتی ہیں اگر کوئی برائی کرے. بہت ساری برائیاں جن کی بنا پہ نیکیاں بیکار ہو جاتی ہیں, لیکن اگر یہ نیکی کسی معصوم کی ہو تو اب وہ تو خراب نہیں ہو سکتی نا. سنیں گے آپ, یہ روایت عامہ کے وہاں بھی موجود ہے, برادران اہل سنت کے وہاں بھی, ہمارے وہاں بھی ہے, اس لیے کہ ان کے وہاں جو نقل ہوا ہے اور ہمارے وہاں بھی یہ جو نقل ہوا ہے وہ ایک ایسی خاتون سے نقل ہوا ہے کہ جس کو بڑی عقیدت سے دیکھتے ہیں وہ برادران, لہٰذا یہ روایت ان کے وہاں بھی ہے. حضور اکرم ان کے گھر میں تھے, جانتے ہیں رسول اللہ کے کئی گھر تھے, کہ جو اس دن وہ اس زوجہ کے گھر میں تھے کہ جنہوں نے نقل کیا, میں نام نہیں لے رہا ہوں. ان کے گھر میں رسول اللہ موجود تھے. حضور اکرم نے فرمایا کہ میں آرام کرنے جا رہا ہوں, میرے حجرے میں کسی کو نہ آنے دینا. زوجہ کا بیان کہ کچھ ہی لمحات کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ حضور اکرم کے حجرے میں کوئی موجود ہے. میں آگے بڑھی, میں نے اب جو دیکھا تو سرکار سید الشہداء امام حسین رسول اللہ کے سینے پہ اپنا سر رکھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں. میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے حسین کو نہیں آنے دیا ہے اور میں اب حسین کو آپ کے حجرے سے باہر لیے جاتی ہوں تاکہ آپ آرام کریں. فرمائے نہیں, میں نے جو منع کیا تھا کہ کسی کو حجرے میں نہ آنے دینا وہ اسی لیے تاکہ میں کچھ دیر حسین کے ساتھ سکون سے رہ سکوں. امام حسین رسول اللہ کو سکون عطا کرتے ہیں. انہوں نے پوچھ لیا کہ لگتا ہے کہ آپ کو حسین سے بڑی محبت ہے. فرمایا بے پناہ مجھے حسین سے محبت ہے, یہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے, میرے آنکھوں کا نور ہے. اور اس موقع پہ فرمایا یہ میرا بیٹا مظلومیت کے ساتھ میدان کربلا میں قتل کر دیا جائے گا, اور جو بھی میرے اس حسین پہ آنسو بہائے گا میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیے گئے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب اسے عطا کر دوں گا. ان کو بڑا تھا جو ایک حج آپ اپنا دے دیں گے. فرمایا ایک نہیں 2 حج دوں گا, 2 حج کا 3 حج دوں گا. روایت کہتی ہے کہ اس طرح سے 99 یا 100 حج رسول اللہ نے فرمائے. آپ انصاف سے بتائیں, میرا حج ہوتا تو نہ جانے کس برائی کی بنا پہ ضائع ہو جاتا, لیکن اگر رسول اللہ کے حج کا ثواب مل جائے تو ابھی تو ضائع نہیں جانے والا ہے.
اسی لیے امام حسین پر گریے کی اتنی اہمیت ہے. آنسو بہائیں, اپنی آنکھوں کو آزاد کریں تاکہ یہ امام حسین پر روئیں. جب یہ آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلیں گے خود بخود اللہ کی بارگاہ میں آپ کو شرف اور درجہ دے دیں گے. آئیے میں اگلے مرحلے تک آپ کو لے کر چلوں. حقیقت یہ ہے کہ آج ہمیں اس کے لیے آنسو بہانا ہے کہ جس پر خود میدان کربلا میں حسین نے آنسو بہائے تھے. آپ کو میں لے کر چلوں. بڑے عظیم مجتہد گزرے ہیں آیت اللہ مرزا قمی. وہ اکثر و بیشتر اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ تم میں سے کوئی مجلس پڑھ سکتا ہے. اچھا ظاہر ہے یہ بزرگان معمولاً مجلسیں نہیں پڑھتے, درس کہتے ہیں. تم میں سے کوئی مجلس پڑھ سکتا ہے؟ کوئی کہتا تھا ہاں میں پڑھ سکتا ہوں. فرماتے تھے کہ مجلس پڑھو, اور مجلس کے اختتام پر جب مصائب پڑھنا تو جناب علی اصغر کے مصائب پڑھنا. اچھا آپ جانتے ہیں کہ مصائب کی دنیا میں حتیٰ یہ اپنے گھر میں جو 10 دن مجلس کراتے تھے خطیب سے کہتے تھے کہ ہر روز جناب علی اصغر سے ذکر ضرور کرنا مصائب میں. یہ عجیب. ان سے جب پوچھا گیا کہ آخر وجہ کیا ہے, انہوں نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ میرے لیے اگر کوئی زندگی کی مشکل آ جاتی ہے تو میں کربلا کے باب الحوائج کے ذریعے سے اپنی مشکل کو حل کر لیتا ہوں. ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوگا. شاگرد نے پوچھا کہ کیوں؟ میدان کربلا میں تو سبھی ہیں, خود سرکار سید الشہداء ہیں, آپ کیوں جناب علی اصغر ہی کے مسائل پر اتنا اصرار فرماتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو مظلومیت میدان کربلا میں ننھے علی اصغر کی تھی وہ کسی کی نہیں تھی. کیوں؟ کیا مظلومیت؟ فرماتے تھے کہ ہر مجاہد اپنے پیر سے میدان کربلا میں گیا, ننھا علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پہ گیا. اور میدان کربلا میں ہر مجاہد نے جس بھی عمر کا ہو کچھ نہ کچھ دفاع ضرور کیا ہے, ڈیفنس ضرور کیا. صرف یہ ننھا علی اصغر تھا کہ جس نے کوئی دفاع نہیں کیا. عجیب مرحلہ ہے. جناب علی اصغر کو باب الحوائج کہا گیا ہے. میں جلدی سے عرض کر دوں, آیت اللہ محسن خرازی نے ایک کتاب لکھی ہے معجزات کی. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے, مرحوم آیت اللہ میانجی کے ذریعے سے نقل کیا ہے, مرزا ید اللہ کا. آپ واقعہ سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں محفوظ رکھیں, اس لیے کہ زندگی کے بہت سے مراحل ایسے آتے ہیں کہ جن مرحلوں میں انسان کو کسی ذات سے وابستہ ہو کر اپنی آواز کو اللہ تک پہنچانا ہوتا ہے. مرزا ید اللہ کا عالم یہ تھا کہ ان کے گھر میں ایک بیٹا تھا 4 سال کا, کہ جو اس طرح کی بیماری تھی کہ اچانک اس کے اوپر غشی طاری ہوتی تھی, بے ہوش ہو جاتا تھا, اور پھر نتیجے میں نجاست بھی بدن سے خارج ہوتی تھی. بڑا عجیب حال تھا اس بچے کا. سارے ڈاکٹرز کو دکھا لیا, ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اتنا میڈیکل سائنس ابھی ترقی نہیں ہوئی تھی, کوئی علاج نہیں کسی کے پاس تھا, بہت پریشان. ایک دن اس بچے کے ماموں نے کہا مرزا ید اللہ سے کہ کیوں نہیں یہ کام کرتے کہ اس بچے کی شفا کے لیے جناب علی اصغر کو خط لکھوں, ان کی بارگاہ میں عریضہ بھیجو. اچھا یہ پہلی بار آواز کان میں آئی تھی, کبھی سننے میں نہیں آیا تھا کہ جناب علی اصغر کی بارگاہ میں کوئی عریضہ بھیج سکتا ہے. مرزا ید اللہ نے کہا کیسے بھیجیں گے؟ کہ میں طریقہ بتاتا ہوں. وہ عالم تھے, وہ بچے کے ماموں عالم تھے, انہوں نے طریقہ بتایا کہ دیکھو ایک خط لکھو, اس خط میں خطاب کرو جناب علی اصغر کو, اور ساری تفصیل اس بچے کی طرف سے لکھو. بچہ تو نہ بول سکتا ہے, نہ پڑھ سکتا ہے, نہ لکھ سکتا ہے, کچھ نہیں, تم اس کی طرف سے لکھو. خط لکھا گیا, السلام علیک یا باب الحوائج یا علی الاصغر. یہ پورا جملہ لکھ کے پھر پوری تفصیل لکھی اس میں کہ میں 4 سال کا بچہ ہوں کہ جس کی مجبوری یہ ہے کہ جو اچانک بیمار ہوتا ہوں, اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ کچھ ہوش نہیں رہ جاتا, مجھے کچھ پتہ نہیں. ساری تفصیل سارے ڈاکٹر سے جواب دے دیا ہے. نیچے اس بچے کے انگوٹھے کو روشنائی پہ رکھ کے اس کے اوپر کاغذ کے اوپر لگا دیا گیا, گویا اس بچے نے خط کے آخر میں اپنے انگوٹھے کے ذریعے سے ظاہر کرنا چاہا ہے کہ یہ خط میرا ہے. خط عریضہ تو لکھ لیا کہ اب جائے کہاں یہ عریضہ؟ اسی ماموں عالم نے کہا کہ کام کرو کہ یہ خط, یہ عریضہ بھیجو کربلا معلی.
امام حسین کی زری میں ڈالا جائے، اس لیے کہ جناب علی اصغر وہیں پہ دفن ہیں۔ پوچھا گیا کوئی جانے والا ہے، پتہ چلا کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے میں اتفاق سے مرزا ید اللہ کا ایک دوست بھی تھا، ان کو لے جا کے خط دیا کہ دیکھو جب تم جانا تو یہ امام حسین کی زری میں ڈال دینا۔ کچھ دنوں کے بعد وقت گزر گیا، پتہ چل گیا قافلہ جانے والا تھا، کچھ دنوں کے بعد مرزا ید اللہ نے اچانک رات میں خواب دیکھا کہ 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مرزا ید اللہ۔ انہوں نے ایک جملہ فرمایا کہ ید اللہ تمہارے بیٹے کا عریضہ میں نے اپنے چچا جناب علی اصغر کی بارگاہ میں بھجوا دیا ہے اور اب تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑا تعجب، خواب سے بیدار ہو چکے تھے، بڑا تعجب، میں نے تو کربلا بھیجا تھا، یہ 8ویں امام سے کیا تعلق؟ یہ 8ویں امام کیوں فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے چچا پہ بھجوا دیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ اور اسی دن دوپہر سے بیٹے نے کی طبیعت ٹھیک ہونی شروع ہوئی، 4 دن کے اندر وہ بچہ جو کھڑا نہیں ہو پاتا تھا وہ چلنے لگا۔ یہ سمجھ گئے کہ جناب علی اصغر نے اس بچے کو شفا دی ہے، لیکن معمہ بن چکا تھا، یہ راضی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں نے خط کربلا بھجوایا ہے، آ رہا ہے جواب 8ویں امام کی بارگاہ سے، وجہ کیا ہے؟ کچھ دن اور گزرے، انہوں نے معلوم کیا کہ وہ قافلہ جو گیا تھا وہ واپس پلٹا یا نہیں پلٹا، پتہ چلا قافلہ گیا ہی نہیں ہے، ابھی تک قافلہ بھی گیا ہی نہیں ہے، کربلا وہ لوگ گئے نہیں، سارا پورا ٹور پورا پروگرام ہی کینسل ہو گیا تھا۔ کیا ہوا کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ذمہ داروں میں تھے، جب ان کے نہ جانے اور اس خبر کو ملی کہ بھئی وہ نہیں جا رہی ہیں تو بقیہ سب نے بھی دھیرے دھیرے اپنے نام واپس لے کہ پھر جب وہ جائیں گے تو ہم سب جائیں گے۔ اب انہوں نے تلاش کیا اپنے اس دوست کو کہ جس دوست کو انہوں نے خط دیا تھا، جس کو عریضہ دیا تھا، پتہ چلا وہ سفر پہ ہے۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے پاس گئے کہ بھئی خیریت، میں نے تم کو ایک ذمہ داری دی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہاں آپ نے تو پتہ چل گیا آپ کو کہ ہم لوگ کربلا گئے نہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہ میں نے یہ سوچا کہ جب ہم سب نے زیارت کا پروگرام بنایا تھا اور قافلہ نہیں جا رہا ہے تو کم از کم ہم لوگ کربلا نہ صحیح، میں شخصی طور پہ مشہد چلا جاتا ہوں۔ میں مشہد مقدس میں جب 8ویں امام کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے مولا کی زری کے پاس کھڑے ہو کر یہ سوچا کہ یہ سب اہل بیت اطہار تو ایک نور سے ہیں، اگر میں یہ خط کربلا معلی نہیں پہنچا پایا تو 8ویں امام کی زری میں ڈال دوں اور مولا سے کہہ دیتا ہوں کہ مولا یہ مجھے جناب علی اصغر تک پہنچانا تھا، یہ میں آپ کو امانت دار بنا کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور 8ویں امام کی زری میں نے وہ خط ڈال دیا۔ انہوں نے جب دن تاریخ پوچھی تو یہ وہی تاریخ تھی کہ جس تاریخ میں مرزا ید اللہ نے 8ویں امام کو خواب میں دیکھا تھا کہ میں نے تمہارے بیٹے کا عریضہ اپنے چچا جناب علی اصغر کے پاس پہنچا دیا ہے۔ یہ ہے درجہ جناب علی اصغر کا۔ انسان جب مشکلات میں گھر جائے، سختیوں میں آ جائے تو آئے جناب علی اصغر سے توسل کرے۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا، بس میں مصائب کے مرحلے میں آپ کو لے کے آ گیا، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میدان کربلا میں کسی کی شہادت پر اللہ نے پرسہ دیا ہو، صرف ایک جناب علی اصغر ہیں کہ جن کی شہادت پہ اللہ نے امام حسین سے یہ جملہ فرمایا تھا، صبرن یا حسین، اے حسین صبر کرو، فَإِنَّ مُرْزِعَهُ فِي الْجَنَّةِ، اے حسین اس علی اصغر کی پالنے والی جنت میں موجود ہے۔ اکیلی ذات کہ جن کے لیے اللہ نے امام حسین کو تعزیت پیش کی تھی۔ آپ جانتے ہیں جب جناب مختار نے شہادت کے بعد انتقام لیا ہے اور پھر چوتھے امام تک خبر پہنچائی، ابھی سر نہیں بھجوائے تھے، ابھی صرف خبر پہنچوائی تھی کہ مولا میں نے پسر سعد کو قتل کر دیا ہے، اس موقع کے اوپر آپ سنیں گے پہلا سوال یہ امام نے پوچھا تھا کہ ذرا مختار سے یہ بھی پوچھ لو کہ ہرملہ کو قتل کر دیا یا زندہ ہے۔
سارے اہل بیت اطہار کو سب سے زیادہ اگر تکلیف تھی تو اسی حرملہ سے تھی، اور سب سے زیادہ ظلم بھی اگر کیا ہے تو اسی حرملہ نے ظلم کیا ہے۔ وہ خود کہتا تھا کہ میں کربلا میں 2 تیر لے کر گیا تھا سے شعبہ، جن میں سے ایک تیر میں نے ننھے علی اصغر کے گلے پہ مارا تھا، اور دوسرا تیر میں نے زہرا کے لاڈلے حسین کو مارا تھا۔ یہ امام حسین کا ننھا مجاہد تھا کہ جس نے میدان کربلا میں ہم سب کی طرف سے اپنے بابا کی آواز استغاثہ پہ لبیک کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں امام معصوم کی آواز پہ اگر لبیک نہ کہا جائے تو کائنات میں قیامت آ جاتی ہے۔ یہ میدان کربلا میں حسین جب آواز دے رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، کون ہے کہ جو اب میری مدد کے لیے آئے، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے جو میری استغاثہ کے اوپر لبیک کہے، کون ہے جو حرم پیغمبر کی طرف سے دفاع کرے۔ کوئی آواز نہ بلند ہوئی، نہ صحراؤں سے کوئی آواز آئی، نہ جنگلوں سے کوئی آواز آئی، بلکہ آواز اٹھی تو خیام حسینی سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہونی شروع ہوئی۔ حسین پلٹے، یہ وجہ کیا ہے کہ تم سب گریہ کر رہے ہو؟ فرمایا، بتاتی ہیں بیویاں، کہتی ہیں اے آقا، جیسے ہی آواز استغاثہ بلند ہوئی، وہ 6 ماہ کا علی اصغر اس نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ اے آقا، اب اس کو قرار نہیں آ رہا ہے، ماں کے پاس بھی نہیں سکون مل رہا ہے، پھپھیوں کے پاس بھی سکون نہیں مل رہا ہے۔ آقا نے فرمایا، ناولنی علی الصغیر، مجھے لا کر میرا وہ چھوٹا سا بچہ دو۔ لا کے علی اصغر کو دیا گیا۔ حسین لے کے چلے، لیکن عجیب عالم ہے، ہر ایک قدم پہ سوچتے ہیں سبت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں، فوجی عدو سے کہوں گا کیا؟ یہ حسین کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا، اس لیے کہ امام حسین نے آج تک اس امت سے کچھ مانگا نہیں تھا۔ آج پہلی بار جو گھرانہ دوسروں کو دیتا تھا، آج وہ پہلی بار کچھ مانگنے کے لیے نکلا تھا۔ ہر ایک قدم پہ امام حسین آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن امام حسین کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ میں کیسے علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا۔ ہاں عزادارو، امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ دھوپ کی شدت ہے، امام حسین نے اپنی عبا کا دامان ننھے اصغر پہ کر دیا۔ دشمن نے اب جو دیکھا کہ حسین خیمے سے نکلے تو ہیں، لیکن حسین کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، بلکہ نہ جانے کون سی امانت لے کے آ رہے ہیں، اس پہ عبا کا سایہ ہے۔ دشمن سمجھا حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ یہ زہرا کے قرآن کا ایک پارا کہ جس کو حسین لے کے میدان کربلا میں پہنچے۔ سنو گے عزادارو، امام حسین اب جب میدان کربلا میں داخل ہوئے، آواز دیتے ہیں، اے دشمنو، اگر تمہاری نگاہ میں میں خطاوار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے؟ اما ترونہ کیف یتلظی عطشانا، کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ کیسے تڑپ رہا ہے؟ نہیں سنو عزادارو، یہ عطشانہ کا ترجمہ یہ امام نے جو یتلظی فرمایا، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سنو گے عزادارو، یہ لفظ ہمیشہ مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مچھلی کی 3 کیفیت ہوتی ہے جب اسے پانی سے نکالا جائے۔ پہلی کیفیت تب سامنے آتی ہے کہ جب اس کے اندر طاقت ہے، وہ زمین پہ اچھلتی بھی ہے اور بلندی کی طرف بھی جاتی ہے، اور پھر اپنی جگہ پہ تڑپ رہی ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اب جب اس کی طاقت گھٹنے لگتی ہے، اب وہ اچھلتی نہیں ہے، اپنی جگہ کے اوپر صرف ہل رہی ہوتی ہے، اور کچھ اور دیر گزر جائے تو اب تو ہلنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ مچھلی کبھی اپنا منہ کھولتی ہے، کبھی اپنا منہ بند کر دیتی ہے۔ یہ اس موقع میں تلظی کہا جاتا ہے۔ ہائے رے زہرا کا لاڈلا، آؤ دیکھو میرے اصغر کو، اتنا پیاسا ہے۔ کبھی
اپنا منہ کھول رہا ہے، کبھی اپنا منہ بند کر رہا ہے، لیکن ہاں دشمنوں کی فوجوں نے بھی اپنے منہ پھیر پھیر کے رونا شروع کیا۔ اچانک آواز بلند ہوتی ہے، آئینہ آئینہ ہرملہ، ہرملہ کہاں ہے؟ ہرملہ نے تیر اپنے کمان سے متصل کیا، فضاؤں میں سنسناتا ہوا تیر چلا۔ فانقلب الصبی علی یدی الامام، ننھے سے بچے نے اپنے کو گھما لیا۔ ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک وہ تیر چلا گیا۔ عزادارو، جب تیر لگتا ہے تو ایسے موقع پہ زبا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ایسے موقع پہ کہتے ہیں سوراخ ہو گیا، لیکن یہاں عجیب کیفیت ہے، یہ لفظ نہیں ہے بلکہ ذبحہ ہے۔ اس کے معنی ہے کہ یہ تیر اتنا بڑا تھا، گلا چھوٹا تھا۔ ننھے علی اصغر کا پورا گلا اس ایک تیر کی بنا پہ ذبح ہو گیا۔ حسین ننھے سے بچے کو لے کے واپس پلٹے، لیکن پہلا موقع ہے جس کے قدم اکبر کے جنازے پہ نہ ٹھہرے، جس کے قدم اور محمد کے جنازے اٹھانے کے بعد نہ رکے۔ ننھے علی اصغر کا وزن اتنا زیادہ، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ انا للہ، اے میرے پروردگار، حسین کے لیے صبر بڑا مشکل ہے۔ صبرن صبرا یا حسین، آواز پروردگار آئیے حسین، اپنے ننھے علی اصغر کے لیے صبر کرو۔ حسین لے کے واپس پلٹے۔ عزاداروں سنو گے، ایک جنازہ میدان کربلا میں حسین نے سپرد لحد کیا تھا، وہ ننھے اصغر کا جنازہ۔ حسین پشت خیمہ پہ آئے، ایک ننھی سی لحد کھودی، علی اصغر کو لٹایا، لیکن اب دل مان نہیں رہا ہے، نہ جانے کیا دیکھ رہے تھے۔ شاید کہہ رہے ہو اخیر وقت ہے، اب قبر بند ہوتی ہے، بس ایک بار ذرا مسکرا دو اے اصغر۔ امام حسین ننھے علی اصغر کو دفن کر چکے ہیں۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، یہ مصیبت کوئی رباب کے دل سے پوچھے، عصر عاشور کے ہنگام میں اس میدان کربلا میں ایک اور قیامت آئی۔ دشمنوں نے میدان کربلا میں اپنے نیزوں کو لے کے زمین کربلا میں چبھونا شروع کیا۔ یہ کیا تلاش کر رہے تھے؟ یہ وہ ننھی سی جان کو تلاش کر رہے تھے۔ اب جو نیزہ زمین کربلا میں داخل ہوا، ماں بلندی میں کھڑی دیکھ رہی تھی اصغر کا جسم، اب جو قبر سے باہر نکلا، ننھے اصغر کا جسم زمین پہ رکھا گیا، گلا علیحدہ کیا گیا نوک نیزہ کی بلندی پر۔ ماں زمین کربلا پہ گر گئی، ہائے رے اصغر۔ سنو گے عزادارو، میں جلدی سے یہ جملہ میں پچھلے سال عرض کر چکا ہوں، لیکن سن لو عزادارو، ایک مرد مومن کے بچے کو دفن کرنے کے لیے ہم سب قبرستان میں تھے۔ دفن کے بعد وہ بچے کا باپ، چھوٹا سا بچہ تھا، 1.5-2 سال کا بچہ دفن ہو گیا۔ باپ جلدی جلدی گھر جانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہم سبھی نے سمجھایا کیوں جلدی کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ابھی تو ماں وغیرہ یہیں پہ ہے۔ کہتا ہے میں ماں سے پہلے گھر جانا چاہتا ہوں۔ کیوں گھر جانا چاہتے ہو؟ کہتا ہے اس سے پہلے کہ ماں گھر پہنچے میں اس بچے کے سارے لباس چھپا دینا چاہتا ہوں، تاکہ ماں نہ دیکھ سکے۔ دنیا لباس بھی چھپا دیتی ہے۔ آئے رے رباب، اب جو قافلہ آگے بڑھا، آگے آگے نوک نیزہ پہ اصغر کا سر، ماں نے آواز دی ہوگی، اے اصغر میں کیسے
سے